السلام علیکم. خوفناک سچ میں نون مین چوہان کے ساتھ حاضر. آج میں ایک چھوٹی سی سٹریم آپ دیکھ رہے ہوں میری رائٹ سائڈ سے، جہاں سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں. یہاں روزویلٹ پارک میں بہت زبردست قدرتی نظارے ہیں، اور ایک خاص طور پہ بیانیہ جو بڑا شعلہ انگیز ہو مجھے اس بیک گراؤنڈ میں دینے میں بڑا مزہ آتا ہے. لال رنگ کی ٹی پہن کے کل ایک بچہ کامنٹ کر رہا تھا کہ انکل میرے ماموں امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان کو میں نے بڑی دفعہ کہا ہے آپ کی یہ ویلاگس بھیج کے کہ اس طرح کی ٹی بھیجیں. وہ کہتے یار مجھے تو ادھر سے مل نہیں رہی. تو میں ہنس رہا تھا کہ دیکھیں اگر میرے کوئی ویلاگ سے امپریشن بھی لیا جا رہا ہے نئی نسل میں، تو کتنا وہ مصنوعی سا ہے، آرٹیفیشل ہے، کاسمیٹک ہے، بجائے اس کے کہ ایک قدرتی ہو جس کی میں اتنی زیادہ تلقین کرتا ہوں. آج کے میرے موضوعات میں سب سے پہلے مریم کی نیب اپیرنس ہوگا، اس کے بعد انڈین اوشن میں کشیدگی پر عمران خان نے بھی مالدیپ کے سربراہ کو فون کیا، اور چین پہلے ہی ان کے بندرگاہیں اور وہ جو پورٹس چھوٹی ہیں پوری بندرگاہ تو ادھر کیا بننی، ایئر اسٹرپ وغیرہ قبضے میں لیے بیٹھا ہے. اور آخر میں سوشل میڈیا پر پاکستان میں سیکشول ہیراسمنٹ یا ڈیٹنگ کا سین جو قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور اس تناظر میں جہاں کاشانہ کی افشاں لطیف 18 کو پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے ایک احتجاج رجسٹر کروا رہی ہے. سب سے پہلے مریم نواز کا نیب کی اپیرنس کا معاملہ، یہ بالکل جس طرح جہانگیر کرامت نے سپریم کورٹ پر حملہ ہونے دیا تھا اور طارق عزیز کہتا تھا کہ شاید میں سکون کی موت اس حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے نہ مر سکوں. واقعی ویسے وہ اس کے بعد سکون کی موت طارق عزیز تو نہیں مرا، اس کی ساری شعر و شاعری اس حملے میں ڈوب گئی. اور کل بھی جنرل باجوہ جس کو مریم نواز کے باپ نے الٹے سیدھے ہو کر ایکسٹینشن دی تھی، الٹے سیدھے ہو کر ایکسٹینشن دی تھی، کل بھی جنرل باجوہ نے مریم نواز کے ان مسٹنڈوں کے ہاتھوں نیب پر حملہ کروایا. یہ جو پاکستان میں حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں جب سے عمران توکینی نے چارج سنبھالا ہے، یہ سمجھ میں آتے ہیں، بہت آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. سب سے پہلے مجھے ٹریٹر ڈکلیئر کرنا پاک غفور کا جب میں نے $200 بلین کی آفر لگائی کہ چیف جسٹس کو خط لکھا، چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھا کہ آپ مجھے پاکستان لائیں اور میرے پاس پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز ہیں، میں $200 ارب نکال دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو بڑا ڈینجرس آدمی ہے، سب سے پہلے تو اس سے جان چھڑائیں. دیکھیں یہ سارا کھیل جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ جنرل باجوہ کے لیے ون ون سچویشن ہے، حلوہ ہے. اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، یہ رولنگ ایلیٹ انتہائی ناپاک، حرامی، تھوڑا ہے، یہ کینسرس تھوڑا ہے جس میں جنرل باجوہ ننگا بندوق لے کے کھڑا ہوا. ٹھیک ہے جی، آپ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے ڈوو کو کہیں کہ کیا چیز کرنی ہے، کسی کا ایپ، کسی کی، ان کی فائلیں کھلی ہیں، ان کے ڈانس کی موویز ہیں، ویڈیوز کی ان کی مووی ہیں. اور یہ پھر چیف جسٹس صاحب جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں وسیم اختر کو. میں کل اپنے عارف انصاری بھائی کو کہہ رہا تھا کہ چلیں یہ تو بتائیں یار کہ اس کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے، جو اس کے پاس لمیٹڈ اختیار ہے اس میں اس نے کیا کیا ہے یہ تو ذرا پتہ کریں نا. کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، بس آپا تھاپی پڑی ہوئی ہے. میں بیلاروس کی ڈیولپمنٹس میں بڑی دلچسپی لیتا ہوں. میں کل ہی BBC کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو بیلاروس کی 3-4 چیزیں انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کو نہیں پتہ ہوں گی
کہ منس کا ہی وہ شہری تھا جو امریکہ گیا تھا اور جس نے کینیڈی کو گولی ماری تھی، اور اسی طرح منس سے ہی بیلاروس سے ایک ٹینس پلیئر ہے جو 2 دفعہ آسٹریلین اوپن جیتی ہے، اور بیلاروس میں ہی سب سے زیادہ ورلڈ وار 2 کا نقصان ہوا تھا، جیوز اور بیلاروس کے لوگ مرے تھے، اور بیلاروس میں ہی چرنوبائل کا جو یوکرائن کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے 70% تابکاری کے اثرات جو تھے وہ بیلاروس میں ہی ہوئے تھے۔ تو میں اس بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں قومیں ایسے بنتی ہیں، قومیں ایسے ان چیزوں سے باہر نکلتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جس کو میں مسٹر ایل کہتا ہوں، وہ لیشکنو کہ کیا اس کا نام ہے، بہرحال وہ انہی چیزوں پہ کیپٹلائز کر رہا ہے، لیکن اگر اس کو مار دینی ہے تو وہ پھر آنیسٹ فورسز نے، پازیٹیو فورسز نے مار دینی ہے، جو حتی الامکان کوشش کر رہی ہیں۔ وہ جیسے میں نے کہا تھا، وہ 3 خواتین، ایک نے ہارٹ بنایا ہوا، دوسری نے فسٹ دکھا رہی ہے، اور تیسری وکٹری سائن بنا رہی ہے۔ دیکھیں وہ موومنٹ اگر چلتی ہے فرام ہارٹ ٹو فسٹ ٹو وکٹری سائن، وہ تو جیت سکتے ہیں، آج نہیں جیتیں گے کل جیت جائیں گے۔ لیبنان میرا دوسرا اسٹڈی کا بہت اچھا موضوع، جہاں پرائم منسٹر دائب نے تو استعفیٰ دے دیا ہے اور انٹرم ارینجمنٹ لیکن وہ سنبھالی رکھے گا ٹل دا ٹائم کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے، وہاں سرٹنلی لوگوں کی فرسٹریشن جون سی ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے، اور پرائم منسٹر کے استعفے پر بہت اچھا میں ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا کہ اس سے رولنگ ایلیٹ کا جو تختہ الٹنا ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ ایک بندے کے استعفے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان میں مسئلہ جون سا سب سے بڑا ہے وہ فوجی حکمرانی کا تختہ الٹنا ہے، جو کہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ یہ جون سا اس فوجی حکمرانی کے تختے کو، رجیم کو مضبوط کر رہا ہے، یہ مریم نواز شریف کا گند اور آج لیگیوں کا نیب پر حملہ کرنا۔ دیکھیں آپ پازیٹیو فورس سے تو کوئی انقلاب لا سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں، کانے لوگ تبدیلی نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ننگا آدمی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی سارے حمام میں ننگے ہیں، یس دے آر ویری رائٹ۔ پاکستان کو جنرل باجوہ نے دراصل چکلا بنایا ہوا ہے، ایک چکلے کی طرح وہ رن کر رہا ہے، اور اس کے پاس تصویریں ہیں جنرل فیض حمید وغیرہ۔ پھر سیکنڈ چیز اس فوجی ڈوو کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے جو بہت زیادہ ہیلپ فل کر رہی ہے، وہ ایکسٹرنل کنڈیشنز کر رہی ہیں۔ فارچونیٹلی ٹو دیم، انفارچونیٹلی فار پاکستانیز، وہ ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہی ہیں، جو میرا دوسرا ٹاپک ہے جس میں میں ڈسکس کرتا ہوں کہ کیسے وہ مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی پاگل نہیں تھا، اس نے سعودیہ سے پنگا لیا۔ وہ چین کی ایکسپینشنلسٹ پالیسیز ہیں، چین کا غرر کرنا ہے، یو سی۔ چین فائنلی چنگاڑ مار رہا ہے، چین ایسے جا رہا تھا، وہ ٹاپ پہ پہنچ گیا کلائمیکس پہ، اب وہ چین چنگاڑ رہا ہے۔ اس کی جو چنگاڑ ہے، اس کا جو سپریڈ ہے، وہ گر کر کے نا وہ سارے سائڈوں میں چھوٹے جزیروں کو تو وہ بالکل ہی لے رہا ہے، لائک نیپال، بنگلہ دیش، برما، بھوٹان، سری لنکا۔ آج میں صبح ایک چینل انڈیا کا دیکھ رہا تھا، وہ لائیو دے رہا تھا، اور مودی نے جیسے تقریر کی ہے، مودی کو بڑا کہہ رہا تھا کہ یار سارے آئی لینڈوں پہ قبضہ کر لو، دس از دا لاسٹ چانس آف انڈمان آئی لینڈز، اور ان پہ چین نے مالدیپ پہ قبضہ کر لیا ہے، ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، اور چین کا جون سا ہے وہ روٹ ختم کر دو۔ چین کے لیے یہ بڑا پریشس کنیکشن ہے انڈین اوشن کا، اور عریبین سی کو اتنا فرق نہیں ڈالے گا اگر عریبین سی میں اس کی حکمرانی ہو جاتی ہے، انڈین اوشن بالکل نہ جانے دو یہ وہ۔ اور جیسے عمران خان نے فون کیا مالدیپ کے صدر کو، اور کل بڑے کئی ایکسپرٹ بنتے ہیں، کہہ رہے تھے کرنا ہی تھا تو ٹرمپ کو کرتا، مالدیپ کو کر رہے، اسے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا گلوبل تھیٹر میں اس ریجن میں اس وقت رہا ہے۔ بہرکیف وہ عمران خان کا ٹھیک فون تھا،
اور اس نے چین کا پرو چائنا سٹینس، اور ویسے بھی مسلمانوں کی تعداد مالدیوز میں زیادہ ہے۔ اب انڈیا نے جب یو ایس نے دمک پورٹ اسٹیبلش کی عمان میں، اور وہاں انڈین کولیبریشن تھی اور پاکستانیوں کو عمان سے نکالا گیا، پاکستانیوں کو ادھر شہری حقوق ملے ہوئے تھے، وہ شہری تھے، لیکن ان کے بچوں کو ڈینائی کیے گئے اور ان کو پیک اپ کر کے پاکستان بھجوا دیا گیا، کیونکہ وہاں انڈیا اور امریکہ کا تسلط ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم ان واٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ادھر سے اور ادھر سے انڈین اوشن میں یہ چھوٹے جزیروں پہ ٹرانزٹ پورٹس جو ہیں، وہ ایکچولی پورٹس انڈمان آئیلینڈ اور چھوٹے جزیرے ٹرانزٹ پورٹس ہو سکتی ہیں وہ، لیکن مین پورٹس نہیں ہیں۔ چین کو بہت زیادہ اس میں ایڈوانٹیج ہے ایران سے اسٹریٹجک کولیبریشن کے بعد۔ چین کے پاس دیکھیں گوادر بھی ہے، پاکستان کی گچھی مڈورنا چین کے لیے بہت آسان ہے، اور چین کے پاس چابہار بھی ہے۔ وہ اپ روٹ سے ون بیلٹ ون روڈ سی پیک کا بھی جو بنا رہا ہے، وہ اپنی ڈائیورٹ کر دے گا یہ ٹریفک، وہ ڈبل ہی بینیفٹ کرے گا۔ یو سی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ پھر آل اوور دا انڈین اوشن وہ ٹریول کر کے چیزوں کو ایسٹ کوریڈور میں لے کے جائے ایز اے لاسٹ ریزورٹ، لیکن وہ ایسٹ کوریڈور کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہاں بھی اس نے دند اڑائے ہوئے ہیں، پھنسائے ہوئے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلپین، سنگاپور، فار ایسٹرن پورٹس جو سی ہیں، انڈین اوشن کا کنٹرول جو ہے وہ سارا انڈیا اور امریکہ کے پاس چلے جائے؟ تو اس صورتحال میں میں کہوں گا کہ یہ ایڈوانٹیج بھی پاکستانی ملٹری ایلیٹ کو مل رہا ہے، جس سے کہ وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک طرف ان کو کانے پولیٹیشین ملے جن کو وہ بلو اپ کراتے ہیں، چل تو جلوس نکال، جیسے میں کہہ رہا تھا مجھے پتا ہے یہ ٹرولز امریکہ میں، اور میں نے ان کے ڈالرز دیکھے ان کو ملتے ISPR سے کہ آپ عمران خان کے خلاف بولیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ساری گیم، یہ سارا ناچ، یہ سارا سرکس، یہ سارا ڈانس آپارا میں ہو رہا ہے جنرل فیض حمید کی سرکردگی میں۔ فی الحال حالات اس کے لیے موافق ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پاکستانی بے حسی کا شکار، پاکستانی میں بھی 22 کروڑ میں بھی بہت زیادہ پلیتی ہے۔ پلیت لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوئی ریوولٹ کرنا، ریبیل کرنا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل جن کو میں ایڈریس کرتا ہوں ان ویلاگس کے ذریعے، ان کے لیے بھی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ اور کامنٹ میرے ان ویلاگ کا یہی تھا کہ میں نے اپنے انکل کو کہا، میں نے اپنے ماموں کو کہا ہے کہ انکل جو ٹیز پہنتے ہیں یہ کہاں سے ملتی ہیں، مجھے بھی لے کے دیکھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ حالات جون سے ہیں میرے نزدیک یہ بدلتے بالکل مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جس طرح کے جو پیٹرن چل رہا ہے پاکستان میں، نہ ہی تو لبنانی جذبہ ہے جو لیبنان میں پاپولیشن میں ہے، اور نہ ہی بیلاروس کے جو لوگوں میں جذبہ ہے وہ پاکستانیوں میں ہے۔ پاکستانی غلامانہ ذہن کے مالک ہیں، شروع سے غلام رہے ہیں، اور اب پیسے کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں پاگلوں کی طرح، ان کو جس طرح مرضی پیسہ ملتا ہے۔ میرا آخری تیسرا ٹاپک جون سا ہے وہ سوشل ایشوز پہ نارملی ہوتا ہے، تو آج پھر میں ایک خبر دیکھ رہا تھا جس کو میں لنک میں لگاؤں گا۔ کچھ جرنلسٹ نے اظہار کیا ہے کہ آپ یہ اپنے آرٹیکلز جون سے ہیں جن کو آپ ایکسپلین تھوڑا سا ویلاگ میں کرتے ہیں، ان کے لنک ضرور دیا کریں، ہم پاکستانی پبلک کے لیے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے۔ ویری گڈ، مدثر غفور ہے، ملیحہ سعید ہے، یہ لوگ اردو میں ٹرانسلیشنز کرتے ہیں۔ یس، پلیز ڈو اٹ، پلیز ہیلپ دیم۔ یہ میری ٹیشنوں سے ان کی جان چھڑائیں، ٹھیک ہے جی، ان کو کسی اچھے کام کی طرف لگائیں، یہ مادہ پرستی سے ان کو نکالیں۔ یہ مسئلہ تو سارا مادہ پرستی کا ہے۔ صرف اصول والے، روحانی طریقوں پر چلنے والے ایماندار لوگ، پرنسپل لوگ یہ بیٹل لڑ سکتے ہیں، دوسرے لوگ یہ فائٹ نہیں لڑ سکتے۔ دیکھیں، وہ میں دیکھ رہا تھا اس آرٹیکل میں، ٹنڈر ایک ایپ ہے، ڈیٹنگ ایپ ہے، تو لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی بہت ساری عورتیں ٹنڈر پر اب ہیں، ان کو بڑی سہولت ہوتی ہے ڈیٹنگ کی اور یہ سارے بکبکائیے کی۔ لیکن ایک ادھر کامنٹ بہت اچھا اس نے دیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لیکن مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سیکشل ہیرسمنٹ کی اگینسٹ لاز نہیں ہیں،
تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو کیسے اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. وہاں تو پاکستان امریکہ میں تو سیکشل ہیرسمنٹ کے بڑے سخت لاز ہیں. گھسلے میکسویل پھنسی کھڑی ہے گوڈو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. آج میں اگر کسی خاتون کو کوئی پرووکیٹو میسیجز دیتا ہوں، اگلے ہی منٹ مجھے ان نون نمبر سے کال آ جاتی ہے کہ hey this is your chat, did you do it and we are coming or what's your take on it and like that. بہت ہی اسٹرکٹ سیکشل ہیرسمنٹ کے لاز ہیں پاکستان میں. ویئر ایز آپارا چکلے چلاتا ہے، فوج چکلے چلاتی ہے. وسیم اختر میئر جون سا ہے، بنیادی طور پر تو اس کی کوالیفیکیشن چکلے چلانا ہے. یہ اور اس کی جون سی دوسری بیوی ہے واجد سم تھنگ، تو نائلہ واجد کے کراچی کے چکلے بڑے مشہور ہیں. میں 10 سال کراچی رہا، میں نے ان لوگوں کے بہت سارے گن دیکھے. ٹھیک ہے نا جی. یہ لوگ چینیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. نیلم کالونی سے وہ بیچاری میڈ سرونٹس کی ننگی تصویروں پہ $100 دے کر ان کو کیا بات کریں. پاکستان میں دیر آر نو لاز، دیر آر نو ریگولیشن. In absence of any morality, in absence of any principles, in absence of any owning of the country, owning of the society, extended family system اگر نہیں ہے تو پھر بہت گند ہوگا. ہر کوئی اپنی انڈیویجول پاتھ پہ پیسے بنانے والی پہ دوڑا ہوا ہے، پاگلوں کی طرح دوڑا ہوا ہے. افشا امتیاز ایک بہت اچھی اسٹرگل کر رہی ہے. آپ دیکھیں 18 کو اس نے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے سٹ ان کی ہے، اور کیا ہے اس نے کہا جی کہ راجہ بشارت نے زیادتی کائنات کے ساتھ کی ہے. آپ دیکھیں وہ اس کے راجہ بشارت کو انوالو کرنے پہ، میرے ہائی لائٹ کرنے پہ جناب صاحب راجہ بشارت اب چیف منسٹر پنجاب بنایا جا رہا ہے عثمان بزدار کی وجہ. یہ ہے ان لوگوں کو آپ ننگا کریں، وہ یہ تو بہت کانا آدمی ہے، یہ بہت اچھا رہے گا، یہ ہر ہمارے لیے سیاست کام کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح وہ چھتری والا شکارپور کا ڈی سی ٹٹو صاحب، میں نے کہا کہ اس دن انقلاب آئے گا جب یہ 4 لوگ اس کے ارد گرد کھڑے سر توڑیں گے اس چھتری سے. اس کا یوسف کھوکھر کا جب تک کوئی 5 لوگ سر نہیں توڑیں گے سیکٹری انٹیریئر کا، پاکستان میں غنڈہ گردی رہے گی، پاکستان میں بدماشی رہے گی، لوگوں کے گھروں پر قبضے رہیں گے، اور یہ سارا عذاب ہوگا. پاکستان جل جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا جس طرح چل رہا ہے. آج نیب کو روڑے مارو، کل سپریم کورٹ کو روڑے مارو. جناب آپ نے چیئرمین نیب کو آج روڑے نہیں مارے ہیں، آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کو روڑے مارے ہیں. میں اس کے سخت خلاف ہوں. میں 3 سال ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب میں رہا. ٹھیک ہے میری نہیں بنتی تھی، باسز جب چھوڑ دیتے تھے ان کو. اب بے شک نیب وکٹمائز، آپ نیب کو ختم کرے باقاعدہ. جناب آپ کے ابا جی نے تو مور لگائی ایکسٹینشن پہ جنرل باجوہ کی، آپ کے ابا جی نے نیب ختم کیوں نہیں کر دی؟ مشرف کی بنائی ہوئی نیب تھی نا، پہلے زرداری ختم کر رہا، آدھی تو اس نے ختم کر دی تھی، تو جب مریم صاحبہ آپ کے ابا جی آئے تھے پوری ختم کر دیتے. آپ کو بھی بڑا چسکا چڑھ رہا تھا کہ اس نیب کے تھرو ڈنڈا دیا جائے. فواد حسن فواد بڑا ڈولے شولے کس کے مروڑے چڑھاتا ہوتا تھا نیب سے. یہ ساری بدماشیاں ہیں، غنڈہ گردی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ نیکی ورسز ایول فورسز ہو سکتی ہے، لیکن ایول فورسز ورسز ایول فورسز would multiply into more of evil doing. ٹھیک ہے، more of evilness. Yes, Lebanon میں نیک forces are pitched up against the ruling elite. Yes, Belarus میں نیک forces are pitched up against the ruling elite. In USA here, yes, نیک لوگ جون سے ہیں, they are rising up, thinking over, brainstorming کہ اب کیا کیا جائے, یہاں سے کہاں جایا جائے. شام تک کے لیے اجازت, میں کل بھی معذرت سے میں نہیں روحانیت پر بھی, میرا ٹائم کے اندر رہنا بہت اوکھا کام ہے, جس وجہ سے مجھے نوکری بہت مشکل لگتی ہوتی تھی, اور میں ایک اچھا وکیل بھی جس وجہ سے نہیں بن سکا. مجھے کوئی ٹائم میں قید نہیں کر سکتا ہے, میرا اپنا من دل جو چاہتا ہے میں کرتا ہوں. اس لیے میں کسی چینل کے ساتھ کام نہیں کرتا, میں کسی نیوز پیپر کے لیے نہیں لکھتا. 2-3 نقصانات ہوتے ہیں. ایک, آپ کو وقت کی قید میں رہنا پڑتا ہے, دوسرا آپ کو ان کی پالیسیز اسٹور کرنی پڑتی ہیں, اور تیسرا آپ کو معاوضہ ملتا ہے جو آپ کو بیکاری کمزور بنا دیتا ہے. اب میں آزاد ہوں, مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملتا. آؤٹ آف پیشن, آؤٹ آف مائی ہارٹ آئی ڈو اٹ, وین ایور آئی لائک آئی ڈو اٹ, ان مائی اون فیشن, ان مائی اون وے.
Maybe if I could only promote teas which I am wearing, good, fine. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے لیے اجازت. اللہ نے